السلام علیکم ناظرین۔ جہاں آج ہر حکمران صرف اپنا پیٹ اور اپنا بینک بیلنس بھرنا چاہتا ہے، وہاں پاکستان میں ایک ایسا وزیر اعظم بھی گزرا ہے جو دودھ بیچا کرتا تھا۔ وہ دودھ فروش تھا، وہ ایک غریب کسان کا بیٹا تھا۔ اس نے کس طریقے سے وزیر اعظم ہوتے ہوئے، کئی بار وفاقی وزیر ہوتے ہوئے، قومی اسمبلی کا سپیکر ہوتے ہوئے، پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے، وہ اور اس کی بیگم رکشوں میں دھکے کھایا کرتے تھے۔ اس نے کسی قسم کی کوئی برات نہیں لی، کسی قسم کی کوئی کرپشن نہیں کی، کسی قسم کی گاڑیوں کے پروٹوکول نہیں لیے۔ بتانے والے بتاتے ہیں کہ وہ شخص خود کوئی سواری نہ ہوتی تو گھر سے پیادل ہی وزیر اعظم ہاؤس کی طرف چلا جاتا۔ اس شخص نے وزیر اعظم بننے کے بعد کبھی شاہانہ پروٹوکول یا وزیر اعظم ہاؤس میں رہنے کا نہیں سوچا، بلکہ اس نے اپنی زندگی ایک چھوٹے سے فلیٹ میں گزاری۔ ناظرین، آج ہم آپ کو پاکستان کے جس برائٹ سٹار کا تعارف کروانے جا رہے ہیں، آپ میں سے شاید بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو ان کے بارے میں جانتے ہوں گے۔ وہ صرف 1996 سے 1997 تک نگران وزیر اعظم پاکستان کے عہدے پر فائز رہے۔ اس ایک سال کے نہایت کم عرصے کے دوران انہوں نے نہایت سادہ زندگی گزاری۔ وہ شخص کوئی اور نہیں، ایک درویش اور ایک ایماندار آدمی، سابق وزیر اعظم ملک مہراج خالد تھے، جو کہ پاکستان کے ریئل برائٹ سٹارز میں شامل ہوتے ہیں۔ 20 دسمبر 1916 کو لاہور کے ایک گاؤں میں پیدا ہونے والے ملک مہراج خالد 4 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ انہیں پڑھنے لکھنے کا بے حد شوق تھا، مگر گاؤں میں کوئی اسکول نہ ہونے کے باعث 2 میل تک گھر سے پیادل اسکول کے لیے جانا پڑتا تھا۔ مڈل کے امتحانات میں اچھے نمبروں سے پاس ہونے کے بعد وہ لاہور آ گئے۔ یہاں آ کر انہوں نے اس وقت کے نمبر 1 اسکول سینٹرل ماڈل اسکول میں داخلہ لے لیا، جو آج بھی لاہور میں واقع ہے۔ ناظرین، ملک مہراج خالد کا گاؤں شہر سے 13 کلومیٹر دور تھا۔ غربت کی وجہ سے وہ تعلیم جاری رکھنا ملک مہراج خالد کے لیے مشکل ہو رہا تھا، لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری اور تہیہ کر لیا تھا کہ وہ گاؤں سے شہر تک ضرور جائیں گے اور اپنی تعلیم کو جاری رکھیں گے۔ جیب میں 1 روپیہ تک نہ تھا، لہٰذا انہوں نے دودھ بیچنے کا فیصلہ کیا۔ وہ گاؤں سے دودھ لیتے اور شہر میں جا کے بیچتے۔ اسی طرح اپنی تعلیم کا خرچہ انہوں نے خود اٹھایا اور پاکستان کے چند پہلے سیلف میڈز میں سے ایک بنے۔ ناظرین، ملک مہراج خالد روزانہ صبح فجر کی نماز سے پہلے اٹھتے، مختلف گھروں سے دودھ اکٹھا کرتے، ڈرم کو ریڑے پر لاد کر شہر پہنچتے اور نواب قذف باش کی حویلی سمیت کئی دکانداروں کو دودھ فروخت کیا کرتے۔ ان کے پاس شہر میں کوئی دوست بھی نہیں تھا۔ دودھ بیچنے کے بعد وہ اپنے کپڑے مسجد میں جا کر تبدیل کرتے تھے اور پھر وہیں سے وہ اسکول چلے جاتے۔ اپنے کالج کے دور تک انہوں نے یہی دودھ بیچ کر اپنی تعلیم کا خرچہ اٹھایا اور تعلیم جاری رکھی۔ غربت کی انتہا یہ تھی کہ اسکول کے لیے پہننے کے لیے جوتا تک نہ تھا۔ انہوں نے پیسے اکٹھے کیے اور اپنے لیے جوتے خریدے، لیکن وہ یہ جوتے گاؤں میں نہیں پہن سکتے تھے، کیونکہ گاؤں کی سڑکوں پر ان جوتوں نے جلدی خراب ہو جانا تھا۔ چنانچہ وہ گاؤں سے اپنے والد کی دیسی جوتی پہن کر شہر جاتے اور اپنے جوتوں کو دودھ کے برتنوں کے ساتھ کپڑوں میں لپیٹ کر رکھ دیتے اور صرف اسکول کے لیے ان جوتوں کا استعمال کرتے، کیونکہ راستے میں کافی گرد و غبار ہوتی جو کہ ان کے شوز پر جم جاتی تھی۔ وہ اس مشکل سے بچنے کے لیے ایسا عمل کیا کرتے تھے، کیونکہ اسکول میں موجود وہ تمام بچے ان کے شوز پالش ہوا کرتے تھے۔ وہ کبھی بھی اپنے آپ کو احساس سے کمتری کا شکار نہیں ہونا دینا چاہتے تھے اور نہ ہی دوستوں پر یہ عیاں ہونا دینا چاہتے تھے کہ وہ ایک غریب گھر سے آئے ہوئے ہیں۔ سینٹرل ماڈل اسکول کے بہت سے لوگ ملک مہراج خالد کے متعلق انکشاف کرتے ہوئے یہ بتاتے ہیں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ جب بریک کے وقت میں کھانا کھاتے تھے، تب ملک مہراج خالد ٹوٹی کو منہ لگاتے اور پیٹ بھر کر پانی پی لیتے تھے، کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ اور جب بھی کوئی دوست ان کو کھانے کا آفر کرتا تو وہ کہتے تھے کہ میں نے ابھی ایکسس ٹائم میں کھانا کھایا ہے، میں بالکل فل ہوں، آپ لوگ کھائیں۔ 1935 میں انہوں نے میٹرک میں نمایاں نمبروں میں کامیابی حاصل کی اور اسلامیہ کالج، ریلوے روڈ، لاہور میں داخلہ لے لیا۔ اب حالات تھوڑے بدلنے لگے۔ انہوں نے سائیکل سے اتر کر ریڑھی کا انتخاب کیا۔ وہ ریڑھی پر گاؤں سے دودھ لاتے اور پھر ریڑھا چلاتے
ہوتے ہوئے گاؤں سے شہر تک وہ دودھ لے کے آتے اور اس کے بعد نواب مظفر قزل باش کی حویلی سمیت امراء کے گھروں میں دودھ خود پہنچایا کرتے تھے۔ اس کام میں انہوں نے کبھی شرمندگی محسوس نہیں کی۔ اسی دوران انہوں نے گریجویشن کی اور BA آنر کیا۔ BA آنر کرنے والے ملک مہراج اپنے علاقے کے واحد گریجویٹ تھے۔ معاشی دباؤ کے تحت بھی BA آنر کے بعد انہوں نے باٹا پور کمپنی میں کلرک کی نوکری شروع کر دی، کیونکہ ان کا مقصد لا یعنی قانون پڑھنا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد انہوں نے کلرک کی نوکری چھوڑ دی اور قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ کلاسز شروع کر دی۔ 1946 میں LLB کا امتحان پاس کر کے 1950 سے باقاعدہ پریکٹس شروع کر دی اور کچھ ہی عرصے میں لاہور کے مانے جانے وکیل بن گئے۔ ناظرین، ملک مہراج خالد میں مخلوق خدا کی محبت اور انسانیت کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے 1965 میں انہوں نے قومی اسمبلی کا الیکشن بھی لڑا۔ اندازہ کیجئے، ایک ایسا شخص جو گاؤں میں رہتا تھا، ریڑھی پر دودھ بیچتا تھا، اور اس کے بعد اس نے لاہور جیسے شہر کے لیے الیکشن لڑا اور کامیاب بھی ہو گیا۔ وہ پیپل پارٹی کے روٹی کپڑا مکان کے نعرے سے اتنا متاثر ہوئے کہ اس میں شامل ہو گئے۔ ملک مہراج خالد ذوالفقار علی بھٹو کے دیرینہ ساتھی تھے۔ ان کو پیپلز پارٹی کے بانیوں میں بھی شمار کیا جاتا ہے۔ لہٰذا 1970 کے عام انتخابات میں ذوالفقار علی بھٹو نے ان کو MNA کی ٹکٹ جاری کر دی۔ یہاں آپ یہ بات سن کر حیران ہوں گے کہ MNA کا الیکشن انہوں نے جس ہستی کے خلاف لڑا وہ وہی ہستی تھی جس کے گھر وہ دودھ دینے جاتے تھے، یعنی نواب مظفر قزل باش کے بھائی ذوالفقار قزل باش۔ ملک مہراج خالد نے بھاری ووٹوں کی مدد سے ان کو شکست دی اور اس الیکشن میں انہوں نے تقریباً 90,000 کے قریب ووٹ لیے تھے۔ اسمبلی میں پہنچنے کے بعد انہوں نے وزیر خوراک کا قلمدار کا شعبہ اپنایا، لیکن انہوں نے اس دوران بھی کسی قسم کا کوئی پروٹوکول لینے سے انکار کر دیا۔ بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ 1972 میں پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب، اس کے وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے، تب بھی انہوں نے پروٹوکول لینے سے انکار کر دیا۔ اس دوران ان کی بیوی ایک اسکول ٹیچر تھی اور لوگ ان سے پوچھا کرتے تھے کہ آپ کے ہسبینڈ تو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، کیا آپ اس نوکری کو جاری رکھیں گی؟ جس پر ان کی بیوی، جو کہ ایک درویش صفت عورت تھی، کہنے لگی، یہ جو میری نوکری ہے اسکول ٹیچر کی، یہ تو مستقل ہے، جبکہ جو مہراج خالد صاحب کی نوکری ہے بڑی عارضی ہے، چلی جائے گی، میں کیوں اپنی نوکری کو چھوڑوں؟ ہم نے حکومتوں سے کچھ نہیں لینا، ہم اپنا گھر یوں ہی بسر کریں گے، جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں حق حلال کی روٹی دے گا ہم وہی کھائیں گے۔ اور 1972 میں جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہوئے تو اس پورے عرصے میں وہ رکشے میں سفر کیا کرتے تھے، کسی قسم کا کوئی پروٹوکول نہیں لیتے تھے، کوئی سیکیورٹی نہیں لیتے تھے۔ وہ عام لوگ یعنی لوور مڈل کلاس اور ان لوگوں کی ترجمانی کرنا پسند کرتے تھے جو کہ ان کی طرح سیلف میڈ تھے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ اکثر چائے کے ہوٹلوں پر پائے جاتے تھے۔ جب وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے تو گورنمنٹ کالج لاہور میں تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے جانا تھا۔ مال روڈ پر ہی ان کی رہائش تھی، جہاں وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں مقیم تھے۔ ان کے ڈرائیور گاڑی کہیں لے گیا تھا۔ جب ڈرائیور دیر تک واپس نہ آیا تو وہ ریگت چوک سے ایک رکشے پر سوار ہوئے اور سیدھے گورنمنٹ کالج لاہور پہنچ گئے۔ گورنمنٹ کالج میں وزیر اعلیٰ کا استقبال کرنے والے لوگ اس وقت یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ شاید وزیر اعلیٰ صاحب کسی بڑے سرکاری پروٹوکول میں آئیں گے اور بڑے بڑے سائرن اور بڑی بڑی گاڑیاں ان کے پیچھے ہوں گی، لیکن تمام استقبالیہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جب ملک مہراج خالد رکشے میں سے نیچے اترے اور انہوں نے استقبال کرنے والوں کو گلے سے لگا لیا۔ وہ اکثر فلاحی کاموں میں نظر آتے تھے۔ وہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور ان لوگوں کی آواز بنتے تھے جن کا وزیر اعظم ہاؤس، وزیر اعلیٰ ہاؤس اور منسٹر کی کالونی میں داخلہ بھی ممنوع تھا۔ لیکن اس مرد قلندر نے تاریخ میں وزیر اعلیٰ بننے کے بعد وزیر اعظم ہاؤس کو عام عوام کے لیے اس طرح کھول دیا تھا جیسے ان لوگوں کا نانے کا گھر ہو۔
وہ اپنی مرضی سے جب چاہتے تھے آ سکتے تھے اور جب چاہتے تھے واپس بھی جا سکتے تھے۔ وہ اپنے مطالبات کھل کر معراج حالت کے سامنے رکھتے، وہ ان کو سنتے اور ان کی تنقید کو بھی برداشت کرتے تھے۔ وہ مناسب حکم دے کر ہر بندے کا مسئلہ حل کرواتے تھے۔ یہ کوئی افسانوی کہانیاں نہیں ہیں۔ آپ میں سے وہ لوگ جو بزرگ ہیں، جن کی عمر 70 سال یا 80 سال ہے، جو عمر رسیدہ لوگ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ملک مہراج خالد کا دور کیسا تھا۔ وہ شخص کس شخصیت کا حامل تھا۔ 1973 میں اقوام متحدہ میں پاکستانی وفد کی قیادت کی اور 1973 میں ہی وفاقی وزیر قانون اور پارلیمانی امور کا قلمدار سونپا۔ 2 دفعہ اسپیکر قومی اسمبلی بنے۔ 4 سال تک انٹرنیشنل قومی اسمبلی کے ڈائریکٹر رہے۔ ناظرین، ملک مہراج خالد کی کوئی اولاد نہ تھی، بلکہ انہوں نے ایک بچہ اڈاپٹ کیا ہوا تھا، جس کی انہوں نے ساری زندگی پرورش کی۔ یہ عظیم شخصیت 13 جون 2003 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ یہ وہی ملک مہراج خالد صاحب ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ والد صاحب کا جوتا پہن کر کالج جاتے اور واپس آ کر انہیں دیتے۔ باپ بیٹے دونوں کے پاس ایک ہی جوتا تھا۔ دن کے وقت والد صاحب اور دوپہر کے بعد ملک مہراج خالد ننگے پاؤں پھرتے تھے، لیکن کبھی احساس سے کمتری کا شکار نہ ہوئے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو وہ اپنے منہ سے خود بتایا کرتے تھے۔ وجہ صرف ایک ہی تھی، غریب ہونا یا غریب پلنا بڑھنا۔ کوئی گالی نہیں ہوتا۔ ملک مہراج خالد نے اپنی کہانیوں کی بدولت یہ پیغام دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ کتنا مخلص تھے۔ اگر والدین غریب ہیں تو ان سے کبھی بھی کوئی بھی غریبی کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کے کاندھے کے ساتھ کاندھا ملانا چاہیے، محنت کرنی چاہیے، اور پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔